بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، آپ لوگوں سے ایک انتہائی اہم ایشو پر بات کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے میں یہاں پر یہ بات ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ گزشتہ کچھ سالوں سے اس میں مسلمانوں کے اندر بہت سارے ایسے کام دیکھنے آ رہے ہیں کہ مسلمان ان دونوں ایونٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ نیو ایئر نائٹ کو، اور بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو نیو ایئر نائٹ کو سیلیبریٹ کرنا کوئی غلط نہیں سمجھتی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا ہمیں اس میں کیا حکم ہے، اور ہمیں عقلی لحاظ سے بحیثیت مسلمان، چاہے ہم کمزور مسلمان ہی ہوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، لاجیکل بات یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی سویلائزیشن ایسی ہوتی ہے جو خود مختار ہوتی ہے اور صحت مند ہوتی ہے، اپنی تہذیب پر فخر کرتی ہے، وہ کبھی بھی دوسروں کی تہذیب کے اندر گھلتی ملتی نہیں ہے۔ آپ امریکنز کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ جاپنیز کے تہواروں کو اپنا رہے ہوں یا ہندوؤں کے تہواروں کو اپنا رہے ہوں، کیونکہ وہ کلچرلی سیٹسفائیڈ ہیں، اپنے کلچر پر، اپنی تہذیب پر، تمدن پر انہیں فخر ہے۔ لیکن یہ ہمیں کیوں نظر آتا ہے کہ مسلمان کبھی عیسائیوں کے تہوار اپنا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہندوؤں کے اپنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی اور کے اپنا رہے ہوتے ہیں؟ یہ اصل میں ہماری سینس آف انفیریٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم ہمت، اپنی تہذیب اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عظیم دین دیا ہے اس کی ہمیں قدر اور قیمت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسے ہی معاملہ آیا عیسائیوں کی کسی تہذیب کا، اور حقیقت میں یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے فاتح بن کر، تو ان کو بعض صحابہ نے کہا کہ آپ ذرا اچھے کپڑے پہن لیں، کوئی اچھے ایسے کوٹ پہن لیں، وہاں عیسائی جو بڑے پوپ پادری ہیں وہ ایسے کوٹ پہنا کرتے ہیں، آپ ایسی چیزیں پہن لیں۔ تو حضرت عمر کا مثالی جملہ تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کی عزت اللہ نے اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ اور یہ کوئی ایسی کوئی جذباتی بات نہیں تھی۔ اگر آپ غور فرمائیں تھرو آؤٹ ہسٹری کہ 800 سال مسلمانوں نے دنیا پر جو حکومت کی ہے، سائنٹیفک حکومت بھی کی ہے، علم کی بھی کی ہے، اسلحے کی بھی کی ہے، پولیٹیکل بھی کی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو اپنی تہذیب کے اوپر بڑا فخر تھا۔ مسلمان اپنی تہذیب پر اپنی مسلمان بن کے رہتے تھے، اپنے لباس میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی خوشیوں میں، ہر چیز میں۔ اور جب ہم نے دوسروں کے طریقے اپنانا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو ایک دن لوگ سارے جشن منانے لگے، کھیل کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ ما ہذان الیومان، یہ 2 دن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم مدینہ والوں کے 2 دن ہیں جس میں ہم کھیلتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی اللہ نے تمہیں اس کے بدلے 2 اور دن دے دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لہذا اس میں تم خوشی کیا کرو، اور دنوں میں تمہیں خوشی کرنے کی ضرورت اور یہ اچھل کود کرنے کی ضرورت یا اور اس طرح کی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو بہت ہمارے لیے فکر انگیز ہے، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے طریقے سے مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو یہ نیو ایئر نائٹ منانا، ایسٹرز منانا، کرسمس منانا، یہ تو عیسائیوں کا یا غیر مسلموں کا طریقہ ہے اور غافل لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس میں وہ شرابیں پیتے ہیں، اس میں وہ کرائمز کرتے ہیں، اس میں وہ بدکاری کرتے ہیں، اس میں وہ مکس محفلیں کرتے ہیں اور دین کی اور تہذیب کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ اگر ہم بھی یہ کرنے لگ جائیں تو بھئی ایسے نہ ہو جائے کہ قیامت میں اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کر دے۔ اس میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو جمع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 غفلت۔ حالانکہ جب سال گزر جائے تو ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے، خوشی تو وہ منائے جس نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ ہم نے تو اللہ کو ناراض کیا ہے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ سال کیسے گزرا، اور عہد کرنا چاہیے اللہ آئندہ آنے والا سال ہم آپ کی رضامندی میں گزاریں گے، ہم تو عہد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہم گناہ نہیں کریں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، لے ایک گھڑی عمر تیری اور گھٹا دی۔ یہ تو مہلت اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رکھی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، فکر کرنی چاہیے، اس میں غافل تو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جو ہمارے یہاں پارٹیاں ہوتی ہیں وہ مخلوط ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنی وعید فرمائی کہ مرد اور عورت اگر مل کے بیٹھیں، عورت بے پردہ ہو تو شیطان اس کے اوپر ہوتا ہے، جو اس کو دیکھے گا اس کا گناہ اسے ملے گا۔ تو میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ جیسے آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی بری نظر سے ہماری عورتوں کی طرف دیکھے، تو ہر مسلمان کو یہ بات پسند نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہمارے خاندان کی عورتیں یہ ایک سونا ہے، اور ان کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ پردے میں آپ لے جائیں جہاں لے جانا ہے،
اور دوسرا اس میں ناچ گانا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا مسلمان معاشرے سے ہم یہ نیو ایئر نائٹ کو منانا اور اس کی پارٹیوں کے کلچر کو ختم کریں, خود بھی ختم کریں. کوئی کر رہا ہے تو ہم جس طرح بغیر فتنہ فساد مچائے ہوئے ختم کر سکتے ہیں اس میں پوری کوشش کریں. ہم اسلام پر فخر کریں, اپنے دین پر, اپنی تہذیب پر, اپنے کلچر پر, تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.